اندر ہوا اس کی ایک طویل ایک داستان ہے ظلم، زیادتیوں اور ناانصافیوں کی۔ بلوچستان میں عوام کی حق حاکمیت اور عوام کے مقدس رائے پہ جب بھی ڈاکہ ڈال کر نتائج تبدیل کیے گئے تو یہاں پر نفرتوں نے جنم لیا۔ ہر اس باشعور شہری جو اس معاشرے میں معاشی صحت کی بنیادی سہولتوں کے ساتھ ساتھ نوجوان نسل کو روزگار کی فراہمی، قانون کی بالادستی، آئین کی بالادستی اور عوام کی مقدس رائے دہی اور لوٹ مار کا جو احترام ضروری ہوتا ہے کسی بھی ملک میں، اگر عوام کی رائے کے برعکس پالیسیاں بنتی ہیں تو عوام انہیں ہمیشہ مسترد کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی حکومت عوامی رائے کے متضاد فیصلے کرتی ہے تو وہی حالات بہتری کے بجائے بدتری کی طرف چلے جاتے ہیں۔ آج بلوچستان کے حالات بہتری کے بجائے دن بدن بدتری کی طرف جا رہے ہیں اور ان حالات کو بہتر بنانے پر توجہ نہیں دی جا رہی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ عوام کی حق رائے دہی کا احترام انتہائی ضروری ہے۔ اگر یہاں پہ عوام کی حق رائے دہی پر ڈاکہ ڈالنے کا سلسلہ جو ماضی میں ہوا اگر آئندہ ہوا تو اس کے حالات اس ملک کے لیے بہتر نہیں ہو سکیں گے۔ بلوچستان میں نئی بننے والی حکومت سے یہاں کے لوگوں کی، ہماری سب کی ایک دیرینہ خواہش تھی کہ یہاں جو حکومت بنی ہے وہ عوام کی بہتری کے لیے کچھ بہتر اقدامات کریں، لیکن انہوں نے اپنے ہی پہلی کابینہ کا اجلاس جو تعارفی ان کا ایک اجلاس تھا، اس اجلاس میں پہلا ایجنڈا ہمارے علاقے کا تحصیل تمبو کی حدود اربا میں تبدیلی اور ایک نئے تحصیل بنانے کی منظوری دی گئی ہے، جہاں تمام تر اراضی آبادی ہمارے عمرانی قبائل کی ہے اور بھی وہاں پہ قبائل ہیں لیکن اکثریت عمرانی قبائل کی ہے، جن کے اس کے نام کو تبدیل کر کے غفور آباد رکھا جا رہا ہے، یعنی غفور آباد رکھنے کی منظوری دی گئی ہے۔ کسی بھی زندہ شخص کے نام سے جس کا سماج میں کوئی کردار نہ رہا ہو ان کے نام سے منسوب کرنا عدالتی فیصلوں کی نفی ہے اور معاشرے کے دیگر سماجی کارکنوں کے ساتھ زیادتی اور ناانصافی ہے۔ ہم صوبائی کابینہ کے اس فیصلے سے بڑی حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی کریں۔ اس قسم کے فیصلے صوبائی کابینٹ میں لا کر فیصلے کرنے سے نفرتیں مزید بڑھیں گی۔ یہ صوبہ اب نفرتوں کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ تحصیل تمبو کی جو تاریخ ہے، اس کا حدود رقبہ جس پر تمبو تحصیل کا نام رکھا گیا ہے، یہ نام 1994 میں نادر شاہ نے رکھا تھا۔ 1494 میں نادر شاہ نے رکھا تھا اور اس وقت سردار پیر بخش عمرانی اول کے دور سے چلا آ رہا ہے۔ اس کی تاریخی نام کو تبدیل کرنے سے علاقے کے حالات خراب ہوں گے۔ اس کی تمام تر ذمہ داری موجودہ صوبائی حکومت اور اس کے وزراء پر عائد ہوگی، وہ ذمہ دار ہوں گے اس تمام حالات کے۔ معزز صحافیوں، عبدالغفور لڑی، جنہیں بلوچستان ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے
ताहयात नाअहल करार दिया है। अदालती फैसले के बाद मुतल्लिका किसी भी शख्स का ना सरकारी ओहदे पर फाइज वो नहीं रह सकता और न ही ताहयात इंतखाबात में वो हिस्सा ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसे ताहयात नाअहल करार दिया। एक नाअहल शख्स के नाम पे किसी इलाके का नाम रखना, हमारे घर का नाम तब्दील करके उसके नाम पे रखना इंतहाई ज़्यादती और नाइंसाफ़ी हम तस्वर करते हैं, क्योंकि उन्होंने आइन के आर्टिकल 62, 63 और 47 की खिलाफ वर्जी की है और इसकी खिलाफ वर्जी के बुनियाद पर उसको ताहयात नाअहल करार दिया गया है। जैसा कि सूबे के अंदर हालात हैं, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि यहाँ सबसे ज़्यादा जो PSDP बनते हैं या MPS फंड दिए जाते हैं वो करप्शन की मद में चले जाते हैं। ज़मीनी हक़ाइक़ पे या ऑन ग्राउंड कोई तरक्याती काम नहीं होता रहा। इसी तरह महकमा इरिगेशन जो पहले से ही तबाही के दाने पर था और इसने काबीना में एक ऐसे नाअहल और बदउनवान शख्स को वज़ीर बना के इख्तियारात सौंप दिए गए हैं, जिन्होंने महकमे को मज़ीद तबाही के दाने पर पहुंचाने का मनसूबाबंदी की है। इस वक्त बलूचिस्तान में 83 अरब रुपए के मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों पर काम शुरू हो चुका है, टेंडर हो रहे हैं। अब इन टेंडरों पर 10% रॉयल्टी वसूल की जा रही है, कमीशन 10% वसूल किया जा रहा है। ये तकरीबन कोई 7 अरब रुपए एक फ़र्द के जेब में जाएंगे। हम ये चाहते हैं कि ये तरक्याती काम बंद करो भाई। ये खुल्लम खुला करप्शन है। हम सूबे के अंदर तरक्की चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं, न कि डेमो पे कमीशन वसूली के लिए इनको आवाम ने बिठाया है। सिलेक्टर लोग हैं, सिलेक्ट होके आए हैं, वो लूट मार में लगे हुए। ये बातें आपके नोटिस में आप लोगों तक पहुंचाने हम अपना फ़र्ज़ समझते हैं। इसे केवल मौसूफ के महकमा तालीम और लेबर एंड मैन पावर में करप्शन के चर्चे आम हैं, बलूचिस्तान के अवाम के सामने हैं। मुतल्लिका वज़ीर और उनके भाई के ख़िलाफ़ नेब पाकिस्तान ने 8 अरब रुपए की करप्शन और माली बदउनवानी इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के हवाले से उनके ख़िलाफ़ एक रेफरेंस दाखिल करने की मंजूरी दी। बलूचिस्तान हाई कोर्ट से उन्होंने ज़मानत के बिल गिरफ़्तारी मंजूर कराई है और न जाने वो रेफरेंस किस खाते में कहाँ चला गया। इस किस्म की लोगों की हौसला अफजाई खुद नेब कर रही है। इसके अलावा महकमा में मेरिट की खिलाफ वर्जी करते हुए 4000 नौजवानों के हकूक़ सलब करते हुए मनपसंद लोगों को महकमे में तैनात करने के लिए फ़हरिस्त मातहत अफसरान को दे दी गई है, ताकि उनके ख़ानदान के लोगों को या उनके मनपसंद लोगों को मुलाज़मतें मिल जाएं। बाकी 4000 लोग जो दरख्वास्तें लेके धूप में खड़े हैं, कतार में खड़े हैं, इंटरव्यू देंगे, शायद हम सेलेक्ट होंगे। ये आवाम के साथ, नौजवान नस्ल के साथ जो तालीमी डिग्रियां लेके आए हैं, उनके साथ इंतहाई ज़्यादती तस्वर हम करते हैं। मौजूद सहाफ़ियों, नसीराबाद में नाअहल MPA ने अपने ज़मीनी ज़ाती मकासद के लिए अपने इंतज़ामिया तैनात की हुई है। यानी अब MPS हर डिस्ट्रिक्ट का वो मालिक है, इंतज़ामिया भी वो ख़ुद अपने तैनात करें और मनपसंद
انتقامی کارروائیاں کریں، من پسند فیصلے کریں، انتہائی زیادتی ہے۔ یہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں علی حسن منجو، اس پہ جھوٹا قتل کا کیس بنوا دیا منجو تھانے میں، ایک پولیٹیکل ورکر ہے۔ وہاں لوگوں کی ہماری زمینوں پہ قبضے، ناجائز اختیارات انتظامیہ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کے توسط سے وہ کر رہے ہیں۔ کرپشن تو عام ہے، لوٹ مار تو عام ہے، اور اپنے مقاصد کے لیے اپنے من پسند انتظامیہ کو تعینات کر کے جو بھی ان کو دیں وہ درباری نوکر بن کے ان کے کام کر رہے ہیں۔ چیف سیکرٹری بلوچستان اس بات کا سختی سے نوٹس لے، ان کے ہر جائز ناجائز کام حکم پر عمل کرتے ہیں، ان کے مد مقابل سیاسی لوگوں کے خلاف انتقامی کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ نصیر آباد میں زیادہ تر لوگوں کا تعلق، ہمارے لوگوں کا تعلق زراعت سے ہے، مگر متعلقہ وزیر نے محکمہ ایریگیشن کی ذمہ داریاں سنبھالنے سے پہلے بھی جب ایم پی اے رہے اور اب وزارت کا محکمہ دیا گیا ہے، وہاں لوگوں کی پانی انتقامی طور پر بند کی جا رہی ہے تاکہ لوگ اپنی زمینیں بیچیں، غیر آباد ہو، معاشی طور پر کمزور ہوں، تاکہ میں یہ نو دولتی ان کی زمینوں کو خرید سکیں۔ یہ ان کی خواہش ہے۔ اس وقت تک تقریباً 80,000 ایکڑ زمین اس علاقے میں وہ خرید چکے ہیں، جبکہ 2002 کے کاغذات نامزدگی میں انہوں نے جو اثاثے ظاہر کیے تھے وہ 50,000 روپیہ صرف ان کی بینک اکاؤنٹ میں تھے۔ ایک کرولا کار تھا 2000 ماڈل جس کی مالیت 6 لاکھ تھی، آج 10 20 گاڑیوں میں وہ پھر رہے ہیں۔ کہاں سے پیسے آئے؟ یہ قومی خزانے کو لوٹ رہے ہیں۔ اور وزیر اعلیٰ بلوچستان، چیف سیکرٹری، کور کمانڈر، یہاں کے کرتا دھرتا اداروں سے بھی ہم درخواست کرتے ہیں کہ بلوچستان پر رحم کرو، بلوچستان کے اندر جو لوٹ مار مچی ہوئی ہے اس لوٹ مار کو روکے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جمہوریت کے لیے پارلیمنٹ، آئین کی بالادستی، کرپشن کے خاتمے کے لیے آئینی اور قانونی جدوجہد کی ہے، اور ہم آج حکومت کو یہ وارننگ دے رہے ہیں پریس کانفرنس کے ذریعے، اگر انہوں نے اپنا یہ کیبنٹ کا فیصلہ واپس نہیں لیا تو نصیر آباد میں احتجاجی دھرنا، احتجاجی مظاہرہ، قومی شاہراہ بند کریں گے اور احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا، اور ہم عدالت سے بھی رجوع کریں گے۔